پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پاکستان کو فوری طور پر معاشی بحالی کے لیے سب سے پہلے کرنسی کو مارکیٹ کی بنیاد پر لانا ہوگا تاکہ ترسیلات زر کو فروغ دینے کے علاوہ برآمدات میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد فوری طور پر IMF کے پروگرام کو بحال کرنا ہوگا۔ IMF کا پروگرام بحال نہ ہوا تو نہ دوسرے مالیاتی ادارے پیسے دیں گے اور نہ ہی دوست ملکوں سے قرض ملے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تعیناتی کے بعد سے پاکستانی روپے کی قدر کو مارکیٹ کے مطابق رکھنے کے بجائے اس کو انتظامی سطح پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ روپے کی حقیقی قدر نہ ہونے کی وجہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں پائے جانے والا فرق تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے بطور وزیر خزانہ بننے کے بعد سے اب تک ترسیلات زر میں 16% کمی ہوئی ہے۔ ترسیلات زر میں کمی کی اہم وجہ یہ ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے علاوہ بلیک مارکیٹ ریٹس پیدا ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے زر مبادلہ کی دستیابی میں قلت کا سامنا ہے اور بیرون ملک مقیم پاکستانی زیادہ ریٹس کے لیے بینکوں کی بجائے بلیک مارکیٹ کے ذریعے ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے ڈالر پر انتظامی کنٹرول رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر اپنی حقیقی قدر سے بہت کم ہے، جیسا کہ اوپن مارکیٹ سے بھی ڈالر اس وقت خریدا جا سکتا ہے جب آپ اپنی سفری دستاویزات دکھائیں گے۔ ایسی پابندیوں کی وجہ سے بلیک مارکیٹ تیزی سے ابھر رہی ہے، جہاں پر ڈالر 260 روپے سے 265 روپے میں دستیاب ہے، یعنی انٹر بینک میں ڈالر 15 سے 20% پریمیم پر فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان کو ایسی صورتحال کا سامنا پہلی بار نہیں ہوا۔ 1998 میں بھی یہی حالت تھی اور اس وقت بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی تھے، لیکن اس وقت ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگ چکی تھیں۔ مگر آج معمول کے حالات میں بھی ہم 1998 کی سطح پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کے پاس 50 کروڑ ڈالر رہ گئے تھے اور آج ہی کی طرح انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی شرح مبادلہ میں پریمیم بڑھ گیا تھا اور بلیک مارکیٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس مارکیٹ کے خاتمے کے لیے ایکسچینج کا کاروبار سے منسلک افراد کی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہوئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔